Assalamu alaikum everyone. Walaikum salam, Mansha Haider Saab. All right, thank you for informing Akram Saab. So it's time to begin. Okay, thank you Mansha Saab. It's time to begin. Others will join us in the meanwhile. साथ साथ लोग join करते जाएंगे. Let's begin the session formally in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. And as an introduction, I am Khadija Irfan and I have been working in different schools and different capacities. I started as a teacher, then I was promoted to be a head teacher, and currently I'm working as a curriculum head, a teacher trainer, and the school evaluator as well. So I have almost 20 years of experience and I wanted to share some experience with you people as well. کیونکہ مجھے ٹیچرس کو ٹائم ٹو ٹائم آبزرو بھی کرنا ہوتا ہے تو آئی فائنڈ آؤٹ کہ ٹیچرس کی ڈائریکشنز یا انسٹرکشنز جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس میں، اور اگر انسٹرکشنز کلیئر نہیں ہوتی تو وہ کیا کیا پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، ناٹ جسٹ ڈیورنگ دا لیسن بلکہ بعد میں بھی آپ کے لیے آفٹر دا لیسن بھی آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. کس طرح کے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں؟ یو کین شیئر رائٹ ناؤ. ابھی آپ کے آئی کین سی یور کامنٹس. یو کین شیئر یور کامنٹس وائی دا انسٹرکشنز آر امپورٹنٹ، وائی دا ڈائریکشنز آر امپورٹنٹ، اور ان کی کلیئرٹی کیوں امپورٹنٹ ہے، ان کا کنسائز ہونا، پریسائز ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے. آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانسز. ایوری ون شوڈ پارٹیسپیٹ بیکاز ان دس سیشن اب یہ فیس ٹو فیس تو ہے نہیں اور نہ ہی یہ زوم وغیرہ پہ ہے، تو یور کامنٹس ول ٹیل می دیٹ یو آر انٹرسٹیڈ، یو آر لسننگ، اور آپ کو یہ ٹاپک کتنا انٹرسٹ کرتا ہے، کتنا فیسینیٹ کرتا ہے. سو یو پیپل کیپ آن پوسٹنگ کامنٹس، آئی ول بی ریڈنگ دیم. صرف میرا ہی بولتے جانا ضروری نہیں ہے. بینگ ٹیچرز آپ سب بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ بینگ ٹیچرز آپ سب کو اس چیز کا ایکسپیرئنس ہوگا کہ انسٹرکشنز کیوں امپورٹنٹ ہیں. انسٹرکشنز آپ کے اسٹوڈنٹس کو ٹاسک پہ فوکسڈ رکھنے میں ہیلپ کرتی ہیں. یور اسٹوڈنٹس آر فوکسڈ آن دیئر ٹاسک اف یور انسٹرکشنز آر کلیئر. اگر آپ کے انسٹرکشنز کلیئر نہیں ہیں تو دے ول بی ڈسٹریکٹیڈ، دے ول بی کنفیوزڈ، اور if they don't understand your directions تو undoubtedly it will create some behavior disruptions as well. کچھ unwanted behavior آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. there will be failure to do the task and because of this failure to do the task پھر further آپ کے لیے problems ہوں گی. you will have to remind them again and again. ریمائنڈرز دینے پڑیں گے، ڈانٹنا ڈپٹنا پڑے گا، ریپریمینڈز ہوں گے، پنشمنٹس ہوں گی، سینکشنز ہوں گی. یس، انسٹرکشنز آر امپورٹنٹ ٹو کیپ دا اسٹوڈنٹس ڈسپلنڈ. یس محمد اکرم صاحب، تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ. اوکے، اور جب بچے اس کو فالو نہیں کریں گے آپ کے انسٹرکشنز کو تو آپ کو اگین اینڈ اگین ریمائنڈرز دینے پڑیں گے، آپ کو ریپیٹیشن کرنی پڑے گی، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. اگر آپ ان کو اچھے لسنرز نہیں بنا پاتے، اگر وہ آپ کی فرسٹ ٹائم میں انسٹرکشنز نہیں سن رہے تو اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ لیکنگ تھا، آپ کی انسٹرکشنز میں کوئی کمی رہ گئی، کہیں نہ کہیں کوئی پروسیس میں، کوئی پروسیجر میں کمی رہ گئی ہے. اور پھر جب آپ اس کو ریپیٹیشن میں لے آتے ہیں نا، بار بار ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ریپیٹیشن کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کو پھر لگتا ہے کہ ٹیچر نے تو ریپیٹ کرنا ہی ہے، تو فرسٹ ٹائم میں وہ اٹینٹیو رہتے ہی نہیں، فوکسڈ رہتے ہی نہیں ہیں. دے گو انٹو اے ہیبٹ آف لسننگ ٹو دا ریپیٹیو انسٹرکشنز. فرسٹ ٹائم میں وہ اٹینٹیو نہیں رہتے. دین اگر آپ
کہ بچے آپ کے انسٹرکشنز فالو نہیں کر پائے تو یو ول بی فرسٹریٹیڈ، یور اسٹوڈنٹس ول بی فرسٹریٹیڈ، دونوں طرف سے فرسٹریشن ہوگی اور ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس افیکٹ ہوگا. اس سے بچے اس فرسٹریشن کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر ایک اینگری موڈ آ جائے گا، اینگر میں چلے جائیں گے جب وہ فالو نہیں کر پائیں گے، ڈیڈ لائن نہیں میٹ کر پائیں گے، اپنا کام نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے، اور پھر دونوں طرف سے یہ فرسٹریشن ہوگی، ٹیچر کی طرف سے بھی اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی، اور اگین اینگر بھی دونوں طرف سے ہوگا، اسٹوڈنٹس بھی اینگری ہوں گے، بچے بھی اینگری ہوں گے. تو اس چیز کو، اس ساری چیزوں کو ایوائڈ کرنے کے لیے، ایک اچھا ہیلدی کلاس روم انوائرمنٹ بنانے کے لیے اور اس پروسیس کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، اینڈ ٹو کنڈکٹ این افیکٹو لیسن، دا امپورٹینس آف ڈائریکشنز از ٹو بی ڈسکسڈ ہیئر. اور وہ اب ڈائریکشنز جو ہیں وہ 3 اسٹیجز میں ہوں گی، like what you have to do pre-lesson, what you have to do during lesson, and what you have to do after the directions. directions دے دیں، اب directions دینے کے بعد کیا کرنا ہے. یس، impart instructions most effectively. most effective کیسے ہوں گی، اب وہی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو effective کیسے بنانا ہے، رائٹ. سو پری انسٹرکشنز آپ کو کچھ پریپریشنس کرنی پڑیں گی کلاس روم میں جانے سے پہلے یا اپنی انسٹرکشنز ڈیلیور کرنے سے پہلے، رائٹ. سو ابھی ہم پہلے پری لیسن کنسیڈریشنز دیکھ لیتے ہیں، واٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر بفور دا لیسن اور واٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر بفور ڈیلیورنگ دا انسٹرکشنز، رائٹ. You will have to think what kind of people you are giving your instructions to, like آپ کا audience کون ہے، آپ کے بچوں کا گریڈ لیول کیا ہے، ان کی ایج لیول کیا ہے، بیکاز یور wording would be according to that, the instruction level would be according to that, the steps which you have to devise would be according to that. So the first thing is you must keep in mind that who is your audience, who are the people you are giving instructions to. Secondly, you will have to consider کہ آپ نے کون سے انسٹرکشنل ٹولز یوز کرنے ہیں، کون سے ایڈیشنل ٹولز یا ریسورسز یوز کرنے ہیں فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف اسٹوڈنٹس. ان انسٹرکشنس کو بھی مائنڈ میں ان ریسورسز کو بھی مائنڈ میں رکھنا پڑے گا اپنی انسٹرکشنس ڈیوائز کرتے ہوئے. دین یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ میری انسٹرکشنس جو ہیں میں نے ساری ایٹ اے ٹائم ہی اناؤنس کر دینی ہیں یا میں نے ان کو اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. I have to deliver the required instruction first. پہلے میں بچوں سے وہ فالو کرا لوں، اس پہ اتنا کام کر لیں، then I will move to the second step اور اس کی انسٹرکشنز میں بعد میں دوں گی، پھر میں تھرڈ اسٹیپ پہ جاؤں گی، اس کی انسٹرکشنز بعد میں دوں گی. یہ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کتنے نمبر آف انسٹرکشنز یا کتنے سیٹ آف انسٹرکشنز بنانے ہیں اور ان کا ڈیلیوری ٹائم کیا ہوگا. وہ میں آیا بالکل اسٹارٹ آف دا لیسن میں ہی ساری انسٹرکشنز دے دوں گی یا میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دوں گی سو دیٹ دے کین ایزیلی فالو اٹ. پہلے ایک کو فالو کر لیں، پھر میں نیکسٹ پہ جاؤں، پھر میں تھرڈ پہ جاؤں، رائٹ. اس کے بعد اگر آپ کے جو مٹیریلز ہیں، لائک اگر کوئی پیپرز وغیرہ آپ نے کوئی ورک شیٹ وغیرہ دینی ہے تو یو ول ڈیسائڈ کہ وہ میں نے کس ٹائم پہ دینے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے کون سی انسٹرکشنز دینی ہیں. 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گی، میں نے کس ٹائم پہ اپنے میٹیریلز ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں اور میں نے ان میٹیریلز کے ساتھ انسٹرکشنز کیا دینی ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ کو پری کنسیڈریشنز میں آتی ہے، یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ which arrangement, which setting of the students you will be using for this set of instructions. آپ نے یہ والی انسٹرکشنز پیئرز میں دینی ہیں یا گروپس میں دینی ہیں یا ہول کلاس میں دینی ہے. اینڈ یو ول ہیو ٹو میک یور اسٹوڈنٹس سٹ ان دیٹ پوزیشن. اگر آپ نے پیئر ایکٹیویٹی کرانی ہے تو پہلے ان کو پیئرنگ میں بٹھا کے پھر انسٹرکشنز دینی ہے. ادروائز کیا ہوگا، آپ نے پہلے انسٹرکشنز دے دیں، بعد میں ان کو سیٹنگ چینج کرنے پہ لگا دیا تو ڈیورنگ دیٹ پروسیس آف چینجنگ دیئر سیٹس دے ول فارگیٹ یور انسٹرکشنز. آپ ان کو گروپس میں بٹھا رہے ہو لیکن آپ نے انسٹرکشنز پہلے ہی دے دیں کہ دس از ٹو بی ڈن ان دا گروپس. اس کے بعد آپ ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کرنے لگ گئے. اب ڈیورنگ all that hustle and bustle they will forget those instructions. So you will have to decide beforehand. This is again your pre-consideration in which setting you have to make them do the task اور اس کے according آپ نے instructions پہلے سے devise کی ہوں گی اور آپ ان کی setting کرا لیں گے.
दिस वाज द प्री कंसिडरेशंस. अब आती हैं हमारी ड्यूरिंग द लेसन या ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस वाली, ड्यूरिंग द टास्क वाली इंस्ट्रक्शंस. अब इसमें सबसे पहले आपने ये कर लिया कि आपने उनकी सेटिंग करवा ली इन विच एवर सेटिंग यू वांट देम टू सिट. जो आपका पेयर एक्टिविटी है या उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रुप एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग आपने सीटिंग करा ली उनकी, राइट. अब इफ़ यू गिव द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर दैट सीटिंग इट वुड बी इफ़ेक्टिव. एक तो ये आपके पास इफ़ेक्टिवनेस आ गई. और वन मोर थिंग, यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस ग्रुप में जिस बच्चे को रखना चाहते हैं ही और शी मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट. ऐसा ना हो कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना स्टार्ट करें तो उसको पता चले कि आई डोंट बिलोंग टू दिस ग्रुप, मैंने तो यहाँ बैठना ही नहीं था, ये फोकस्ड ग्रुप है, या ये वाला ग्रुप कोई और टास्क कर रहा है, मुझे तो कोई और टास्क असाइन हुआ है. ये चीज़ भी पहले से देखनी पड़ेगी, राइट. उसके बाद ड्यूरिंग दोज डायरेक्शंस वन मोर थिंग, यू नीड टू बी वेरी मच concise and precise. You must be very much specific. एक्स्ट्रा डिटेल्स ना आपकी इंस्ट्रक्शंस में ऐड हुई हों, जस्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो राइट एट दैट मोमेंट चाहिए सिर्फ वो आपने देनी है, वेरी स्पेसिफिक. जैसे हमारे लेसन के ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए ना, इसी तरह हमारी इंस्ट्रक्शंस भी स्मार्ट होनी चाहिए. स्मार्ट इंस्ट्रक्शंस जिसमें स्पेसिफिक सबसे पहली चीज़ होगी. yes I have a cat and they just move all around me, और अभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे, ये they are moving around me. it's a couple in fact. मे बी अभी दूसरा भी आपको नज़र आ जाए अकरम साहब. ओके उसके बाद हमारे पास है that you have to make sure that there is a good communication when instructions are given, and जो आपके listeners हैं उनकी आपने attention पहले कैच करनी है, राइट. सबसे पहले स्टूडेंट्स का अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है. आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, यू आर कंटिन्यूसली स्पीकिंग बट दे आर नॉट लिसनिंग, तो वो तो टोटल यूज़लेस हो जाएंगी ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं. आप यानी आप अपनी एनर्जी एग्जर्ट कर रहे हैं सिर्फ. तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, वी हैव टू गेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स. अब अटेंशन गेन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. There are some teachers who just clap their hands to gain the attention of the students. There are certain जिनकी बहुत अच्छी वाली हो चुकी होती है ना, रेपो बिल्ड हो चुकी होती है अपने स्टूडेंट्स के साथ. They just be silent. वो कंप्लीट साइलेंट हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं कि नाउ द टीचर वांट टू से समथिंग टू अस, नाउ द टीचर वांट टू कन्वे समथिंग टू अस. फिर एक और तरीका होता है कि हम जस्ट वी क्लोज द फिस्ट. इस तरह वी रेज द हैंड एंड क्लोज द फिस्ट. इट मीन्स दैट वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव. इट वांट्स दैट वी वांट देम टू लिसन केयरफुली. ओके अकरम साहब, you are the ex-dean of a university. I am honored that you are my listener and you are attending the session. Thank you for being here and thank you for your introduction. In fact, last time I started my session by getting the introduction of the teachers, but this time I just saw that there are very less people. I didn't go into that activity. Excuse me. Okay. So for getting the instruction, you can have different ways. You can close your fist, you can clap your hand. Some teachers even bang the table, लेकिन वो थोड़ा threatening सा way है, so I don't suggest that way. You can be silent. You can even have a whistle with you. You can blow the whistle, लेकिन वो बहुत ज़्यादा loud या shrill भी नहीं होनी चाहिए. So the first thing, you gain the attention of the student. Then you need to be focused. You need to be precise, you need to be specific. उसके अलावा आपको क्या करना है, you can make your direction a story as well. आप एक story की form में भी directions दे सकते हैं, वो तो बहुत ही interesting हो जाएगा और बहुत ज़्यादा catchy और attention demanding भी हो जाएगा. You can use the word going to. We are going to do this, we are going to draw it, we are going to label it, we are going to write something or like that. Going to वाला जो phrase है या ये जो stem है, ये use करके आप students की you can
spark their imagination, you can spark their visualization. वो एकदम से वो उसको visualize करेंगे कि now we are going to do this, और उसको focus करना easy हो जाएगा, right? इसके अलावा आप उसमें जब एक इंस्ट्रक्शन हो गई ना, उसके बाद यू कैन ऐड एंकर्स. ओके, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ये अभी बाय चांस ही आ गया. यू कैन इंक्लूड एंकर्स. एंकर्स ऐड करने का मकसद ये होता है कि वन जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है ना, वन डायरेक्शन दी है, उसको फॉलो करके दे हैव टू रिपोर्ट इट. और वो उसका फ़ायदा ये होगा कि पूरी क्लास जो है ना वो बताना चाहेगी कि आई हैव डन इट. लेकिन उसको एंकर इस तरह आप ऐड करेंगे कि वो ये नहीं होगा कि जैसे बच्चे यूजुअली वो शोर मचा देते हैं ना, आई हैव डन इट या डन इट, टीचर मैंने कर लिया है, टीचर नेक्स्ट क्या करना है. आपके पता है ये वाले बच्चे जो होते हैं ना, ये बॉदर भी बहुत करते हैं कि मैंने कर लिया है, अब मुझे नेक्स्ट बताएं, आई हैव डन इट. तो एंकर्स में ये होगा कि सपोज़ आपने एक जगह पे स्टिकी नोट लगा दिया है क्लास में किसी भी जगह पे. अब वो ज़रूरी नहीं कि फ्रंट पे है या बैक पे है, किसी साइड डोर पे, किसी हमारे क्लासेस में बहुत सारे सॉफ्ट बोर्ड्स लगे होते हैं. देयर आर मैनी डेकोरेटिव बोर्ड्स एज वेल. वाइट बोर्ड है, विंडो है, कहीं पे भी एक स्टिकी नोट लगा दी है. एंड इन द बिगिनिंग यू हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि आपने ये टास्क करके you have to go to that sticky note and you have to put a check mark. सिर्फ एक check mark लगा देना. ज़रूरी नहीं है कि वो आप अपने नाम के साथ लगा रहे हैं. ये सिर्फ एक एंकर है, ये सिर्फ एक आपकी ये ब्रेक है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ली मैं फर्स्ट स्टेज मैंने कर ली है, राइट. इसके अलावा आप उसको ये कह सकते हैं कि आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू पुट योर नोटबुक ऑन द टेबल, यू हैव टू पुट अ टिक मार्क ऑन द वाइट बोर्ड पे भी जाके लगा सकते हैं. कुछ भी, कोई भी किसी भी किस्म का एंकर आप, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट, एज इमेजिनेटिव एज यू वांट. लाइक मैंने आपको एक दे दिया कि आप एक स्टिकी नोट पेस्ट कर सकते हैं वहाँ जाके. उसने अच्छा ये स्टिकी नोट तो मैंने एक आपको दे दी, इसमें वेरिएशन ये भी हो सकती है कि आप बच्चे को ही कह दें कि उसने जाके स्टिकी नोट पेस्ट करना है वाइट बोर्ड पे या विंडो पे या कहीं भी. या तो आप ऑलरेडी स्टिकी नोट लगा देंगे, उस पर वो टिक मार्क कर देंगे, या वो वाइट बोर्ड पे जाके टिक मार्क कर देंगे एंड देन दे विल बी बैक. अब शुरू में तो प्रॉब्लम होती है, कोई भी न्यू एक्टिविटी हम कराएं तो एकदम से बच्चे उसमें एडप्ट नहीं हो जाते. इट नीड्स सम प्रैक्टिस, सम टाइम. कुछ अर्सा आपको उनको बार बार रेपिटिशन करवानी पड़ेगी या उनको इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा. लेकिन जब ये एक रूटीन सेट हो जाती है तो फिर चीज़ें बहुत स्मूथ चलनी शुरू हो जाती हैं. सो यू कैन ऐड दीज एंकर्स फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर डायरेक्शंस. उसके अलावा देर इज़ वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू टू मेक योर डायरेक्शंस मोर इफ़ेक्टिव. वो ये होती है कि यू हैव टू डू द मॉडलिंग. आपने जो भी डायरेक्शन दी है आप उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं. समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू डू द मॉडलिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है मॉडलिंग. सपोज इफ़ आई वांट देम टू ड्रॉ समथिंग, आई कैन ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड. आई वांट टू डू देम द लेबलिंग, तो मैं उनको बताऊंगी कि इस तरह इसकी लेबलिंग करनी है. इफ़ आई वांट देम टू, इफ़ इट इज़ अ फिज़िकल एक्टिविटी तो फिज़िकल एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग बतानी है. इफ़ आई वांट देम टू रीड विद एक्सप्रेशंस तो मैं पहले रीड विद एक्सप्रेशन की मॉडलिंग करूँगी. सो मॉडलिंग इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन, इसको डायरेक्शंस को इफ़ेक्टिव बनाने में. तो डायरेक्शंस और मॉडलिंग दोनों एट द सेम टाइम हो रही होंगे ना. डायरेक्शंस और मॉडलिंग दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे. उसके अलावा लेज़ी स्टूडेंट्स भी इसके साथ ही आपके मॉनिटर हो जाएंगे. एंकरिंग वाली आप जब एक्टिविटी ऐड करेंगे तो बिकॉज यू हैव गिवन देम द इम्पटस के ये आपकी फ़र्स्ट स्टेप है. इस फर्स्ट स्टेप के बाद आपने ये जाके ये टिक मार्क करना है और फिर आना है. या फर्स्ट स्टेप के बाद आपने क्लैप कर देना है या हैंड रेज या थम्स अप. थम्स अप इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी. और इसके अलावा लेज़ी स्टूडेंट्स के लिए ये भी अभी नेक्स्ट पार्ट था डायरेक्शंस का, कि डायरेक्शंस में आपने उनको टाइम बाउंड भी कर देना है. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि डायरेक्शंस भी स्मार्ट होनी चाहिए, तो स्मार्ट का लास्ट टी जो है वो आपको टाइम बाउंड करता है. जब आपने टाइम बाउंड कर दिया दैट दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन दिस टाइम, ये 5 मिनट्स में आपने कर लेना है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. तो डेफिनेटली दे विल डू इट. दे विल हैव अ सॉर्ट ऑफ फियर कि मैं पीछे न रह जाऊँ, मेरा काम पीछे न रह जाए, मैंने ये करना है तो फिर मैंने नेक्स्ट को मूव करना है.
پلس جب آپ کی اسٹوری فارم میں انسٹرکشنز ہوں گی دے ول آلسو ہیلپ ٹو ریز دیئر انٹرسٹ اور وہ اس کو جلدی کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اس کے علاوہ دیر از اندر ٹیکنیک دیٹ یو کین یوز اے وائنڈنگ پاتھ ایز اے ریفرنس. وائنڈنگ پاتھ ایز اے ریفرنس کیسے یوز ہوگا؟ آپ کسی بھی وائٹ بورڈ پہ یا سافٹ بورڈ پہ یا ایزل پہ یو ول ڈرا وائنڈنگ پاتھ آف باکسز. ایک باکس ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر. وائنڈنگ مینس کہ یوں زگ زیگ والا پاتھ سا بنا کے اس پہ باکسز سے بنا دینے ہیں، اور وہاں پہ باکسز میں کیا کریں گے 1 اور 2 ریمائنڈرز لکھے ہوں گے. لائک فرسٹ باکس یہاں ہے، اس پہ ایک ریمائنڈر لکھا ہے. سیکنڈ باکس ادھر میرا رائٹ سائڈ پہ ہے، ادھر ایک ریمائنڈر لکھا ہے. پھر میرا تھرڈ پھر تھوڑا اوپر جا کے پھر لیفٹ پہ ہے تو اس پہ ریمائنڈر لکھا ہوا ہے. اب وہ ریمائنڈرز کیا ہیں؟ وہ آپ کا ایک ایک ٹاسک ہے، رائٹ. یہ آپ کو ایک لیڈنگ پاتھ دے گا. آپ کے جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ آپ نے ایک ایک باکس میں تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ اور زگ زیگ فارم میں لکھ دیے ہیں. یہ آپ کے ریمائنڈرز بھی ہوں گے، آپ کے انسٹرکشنز بھی ہوں گی اور آپ کے ٹاسک بھی ہوں گے. اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ اینکر کو کرتے ہیں نا ویریشن میں، اگر اس کے ساتھ آپ اینکر لے آتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ فرسٹ والے باکس کو ٹک مارک کرائیں، اس کو چیک کرائیں کہ دس از ڈن. ناؤ اب آپ کے پاس فرسٹ باکس پہ 3 ٹکس آ گئے، 4 آ گئے، 5 آ گئے، 6 آ گئے. آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ اتنے میرے بچے کر چکے ہیں، اتنے میرے بچے رہتے ہیں. یو ول ناٹ موو ٹو دا ڈائریکشنز آف دا نیکسٹ ٹاسک. آپ کے پاس نمبر آف ٹکس پورے ہو جائیں گے تو دین یو ول موو ٹو دا نیکسٹ ٹاسک. اور آپ کے بچوں کو بھی پتہ چلتا رہے گا کہ بھائی اتنے میرے کلاس فیلوز تو کر چکے ہیں، 4 نے کر لیا، 5 نے کر لیا. I must be quick to fill it. I must be quick to complete it. مجھے بھی نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے، مجھے بھی نیکسٹ باکس پہ جانا ہے. اس طرح آپ کے لیزی اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں نا وہ کوئک ہو جائیں گے اور ان کے اندر وش ہوگی آگے جانے کی، رائٹ. اس کے علاوہ ان کو زیادہ ٹائم باؤنڈ کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ ان کو رسپانسبلٹی دیں. اسٹارٹنگ میں ہی آپ ان کو بتا دیں جو رسپانسبلٹی ہے وہ ان کے شولڈرز پہ ہو. ان کو پتہ ہو کہ آئی ایم رسپانسبل اینڈ آئی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. اس سارے پروسیس میں پرو ایکٹیونیس از ویری امپورٹنٹ. تو جب آپ ان کو بتا دیں گے کہ رسپانسبلٹی از آن یور شولڈرز تو وہ پرو ایکٹیو بھی ہوں گے، وہ انڈرسٹینڈ کر کے اس کو فالو بھی کریں گے ٹائملی، اور وہ افیکٹو آپ کی انسٹرکشنز بھی رہیں گی. اینڈ you can effectively put this responsibility on their shoulders, or they will have a like sense of responsibility ہوتی ہے نا کہ مجھے امپورٹنس ملی ہے، مجھے رسپانسبلٹی یہ دی ہے ٹیچر نے تو میں بہت امپورٹنٹ ہوں، تو وہ زیادہ ہیپیلی کریں گے. اس کے بعد انکریز دا چیلنج. گریجولی آپ نے ان کے لیے چیلنج انکریز کرتے جانا ہے، رائٹ. آپ نے لائک آج اگر آپ کے اس میں سیٹ آف انسٹرکشنز میں 3 اسٹیپس تھے تو نیکسٹ ٹائم آپ اس کو 4 پہ لے کے جا سکتے ہو اکارڈنگ ٹو دا ٹاسک، یا پھر آپ اس کو ایون کم بھی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ٹاسک، کم بھی کر سکتے ہیں. سپوز یہ بھی جو تھا نا وائنڈنگ پاتھ والا بھی، آج میں نے 3 باکسز ایڈ کیے ہیں تو کل میں 4 باکسز بھی ایڈ کر سکتی ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سم ٹائمز اٹ سو ہیپنس کہ آپ کو ایکسٹرا لنگوسٹک ڈیوائسز بھی اپنی انسٹرکشنز میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، جیسچرز ایڈ کرنے پڑتے ہیں بہت سارے. لائک اسمال کو شو کرنے کے لیے ہم ہینڈس کا جیسچر یوز کر سکتے ہیں، لارج کو بھی شو کرنے کے لیے. تو اس طرح کے انسٹرکشنز میں سم ٹائمز ہمیں ایکسٹرا لنگوسٹک ڈیوائسز ایڈ کرنی پڑتی ہیں. ایکسٹرا لنگوسٹک ڈیوائسز میں آپ کے جیسچرز بھی ہو سکتے ہیں، فیشیل ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں، رائز اینڈ فال آف یور وائس بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ ہمارے ویژولز بھی ہو سکتے ہیں. مے بی میرے پاس کوئی فلیش کارڈ ہے، میں اس کو دکھا رہی ہوں اپنی انسٹرکشنز کے لیے. مے بی میں نے کوئی چارٹ پریپیئر کیا ہوا ہے، چارٹ پہ میں نے انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی میرا ایکسٹرا لنگوسٹک ہو گیا. اب یہ جتنے بھی ایکسٹرا لنگوسٹک ڈیوائسز ہوں گی دے ول فیسیلیٹیٹ دا انڈرسٹینڈنگ آف دوز انسٹرکشنز اینڈ ڈائریکشنز. کوئی کیو کارڈز ہو سکتے ہیں، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی ایک کیو کارڈ پہ ایک انسٹرکشن لکھی ہوگی، اور آپ آپ اس کا پلے کارڈ بھی بنا کے اس کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں. پلے کارڈ
ہوتا ہے کہ کارڈ پہ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں آن اے پیس آف کارڈ, اور اس کے پیچھے ہم سمپل وہ ایک ووڈن اسکیل ملتا ہے 5-1 روپے کا, اس کو پیچھے چپکا کے نا اس کا پلے کارڈ بنا کے وی کین ہولڈ اٹ ان دا ہینڈ. اب اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ یو کین موو اٹ ٹو گروپ, سب کو کلوز جا کے دکھا سکتے ہیں, آپ نے صرف فرنٹ آف دا کلاس نہیں کھڑے رہنا. تو اس کے بعد یو نیڈ ٹو اوائڈ بینگ ویگ. اب اس سارے میں بھی باقی سارے بھی پروسیس میں یہی تھا انڈائریکٹلی, لیکن ابھی ڈائریکٹلی بھی آئی ایم ریپیٹنگ اٹ کہ یو نیڈ ناٹ ٹو بی ویگ مطلب کہ انکلیئر نہیں ہونی چاہیے آپ کی انسٹرکشنز, ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ ہو. اس کو ویگ کو کہتے ہیں نا اردو میں, ابہام نہ ہو, کوئی اس میں کوئی شک کی بات نہ رہ جائے, ہر چیز اتنی کلیئر بتائی ہو. آپ کی انسٹرکشنز کنسائز بھی ہوں اور ویگ بھی نہ ہوں. انسٹرکشنز وچ آر ill defined can just be as confusing as instructions that are too wordy, detailed or complex. اب یہ وائس ورسا ہو گیا, بہت زیادہ ڈیٹیلڈ اور ورڈی بھی نہ ہوں. ورڈی مینس کہ وہ جیسے ہوتی ہے نا فلاوری لینگویج جس کو کہتے ہیں, وہ یوز کی ہوتی ہے. فلاوری لینگویج کو اور کیا کہتے ہیں اردو میں, کہ بہت زیادہ وہ پوئٹک والی لینگویج بھی نہ ہو, اس میں بہت زیادہ آپ کی پوئٹک لینگویج مطلب کہ فگرز آف اسپیچ جیسے ہوتے ہیں, اس میں وہ بہت زیادہ وہ نہ ہو, فلاوری لینگویج نہ ہو, سمپل ہونی چاہیے, سمپل وچ آر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دین انسٹرکشنز تو ہم نے ساری دے دیں, اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ وی نیڈ ٹو چیک فار انڈرسٹینڈنگ ایز ویل. چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آئی سی کیوز. آئی سی کیوز اسٹینڈس فار انسٹرکشن چیک کوشچنس. انسٹرکشنز دینے کے بعد انسٹرکشن چیک کوشچنز ہم پوچھتے ہیں, سو دیٹ وی آر شیور دیٹ دا اسٹوڈنٹس ہیو انڈرسٹوڈ دیز کوشچنز. اوکے, سم ٹائمز ٹائم باؤنڈری ڈزنٹ ورک. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر آپ کے لیسن کی ایویلیویشن ہوتی ہے, ان وچ یو ہیو ٹو مینشن کہ this was not done in this or that time, so it would be extended. Sometimes آپ کو extend کرنا پڑتا ہے, it depends on the activity and on the lesson. اور again it depends on your planning کہ آپ نے پلاننگ انڈر پلانڈ کی ہوئی تھی یا اوور پلانڈ کی ہوئی تھی. اگر آپ اس ٹائم میں ایکٹیویٹی نہیں کرا پائے and the majority of the students have not done it, it means that your lesson was over planned. اگر تو 1-2 بچے نہیں کر پائے نا, تو this means that something is wrong with those couple of students, right? اگر میجارٹی آف اسٹوڈنٹس اس ٹائم میں نہیں کر پائے تو اٹ مینس کہ سم تھنگ واز رانگ ود دا انسٹرکشنز, اور سم تھنگ واز رانگ ود دا ٹائم ایلوکیشن آف دیٹ ایکٹیویٹی وچ یو ڈیڈ. آپ نے لیسن پلاننگ کرتے ہوئے اس کو کتنا ٹائم دیا, وہ ٹائم ریئلسٹک نہیں تھا. وہ ریئلسٹیکلی آپ نے نہیں سوچا کہ میرے بچے, میری میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس اس ٹائم میں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, رائٹ؟ وہ تو پرابلم پھر وہاں چلی جاتی ہے. سو آئی سی کیوز کے ساتھ, انسٹرکشن چیک کوشچنس کے ساتھ آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ بیفور دے اسٹارٹ دا ایکٹیویٹی ہیو دے انڈرسٹوڈ اور ناٹ. سو دیر آر مینی ویز ٹو ڈو دس. آپ ایٹ لیسٹ ان کو تھرو آبزرویشن بھی کر سکتے ہیں, تھرو آئی سی کیوز بھی کر سکتے ہیں, ان کی کنفیوژن سے بھی نظر آئے گا. ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, آئی ڈونٹ نو وٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. If learners look confused and they turn to each other, وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے سے کوشچنس پوچھتے ہیں, تو اٹ مینس کہ ان کو آپ کی انسٹرکشن سے سمجھ نہیں آئیں. اٹ مینس کہ آپ کو انسٹرکشنز ریفریز کرنی پڑیں گی, ایزیئر وے میں سمجھانی پڑیں گی. یا آپ کو پتہ ہے there are always some students in our class. ہمارے مکسڈ ایبلٹی کلاس روم ہوتے ہیں, تو اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اٹینشن ڈیمانڈرز ہوتے ہیں, یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو انڈیویجولی جا کے بتانا پڑتا ہے. تو وہ تو ایکسیپشنل کیس ہر جگہ ہوتے ہیں, آپ کو 100% رسپانس تو کہیں بھی نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں آپ کو ان بچوں کو اکیلے میں سمجھانا پڑے گا, انڈیویجولی اپنی انسٹرکشنز ایکسپلین کرنی پڑیں گی, ریفریز کرنی پڑیں گی, ورڈنگ چینج کرنی پڑے گی, یا مے بی اس کو فردر بریک اپ بھی کرنا پڑے, رائٹ؟ سو یہ چیزیں آپ کو تب پتہ چلیں گی. ایک تو آپ کو اگر وہ ڈائریکٹلی وہ آپ کے انسٹرکشن فالو کرنی شروع کر دی ہیں, وہ آن دا ٹاسک ہیں, ایکٹیویٹی کرنی اسٹارٹ ہو گئے ہیں, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انسٹرکشنز آر کلیئر.
اگر وہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں, اگر وہ بڑی کنفیوزڈ سی لک دے رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ دے آر ناٹ کلیئر, ان کو انسٹرکشنز سمجھ نہیں آئیں. یا مے بی دیر آر سم کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہو آر آسکنگ یو دا کوشچنز, وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کس فارم میں کرنا ہے, ہاؤ مچ از یور ڈیمانڈ. تو اگین اٹ مینس کہ یہ چیزیں آپ کے انسٹرکشنس میں مسنگ تھیں, آپ کو انسٹرکشنس کو ریفریز کرنے کی ضرورت ہے, اور نیکسٹ ٹائم پھر آپ یہ والی غلطی نہیں کریں گے. نیکسٹ ٹائم آپ ان سارے کوشچنس کا آنسر آلریڈی اپنی انسٹرکشنز میں ایڈ کر چکے ہوں گے. وہ سارے کوشچن جو آپ کے انسٹرکشن دینے کے بعد بچوں کو پوچھنے پڑے, تاکہ نیکسٹ ٹائم انسٹرکشنز دیتے ہی وہ سمجھ جائیں اور بادر نہ کریں, بار بار ڈسٹرب نہ کریں. وعلیکم السلام صادق صاحب. یو ہیو ٹو اسپیک سمپلی اینڈ کلیئرلی, سمپل لینگویج میں اور کلیئر. اگین کچھ آپ کو پتہ ہے سم ٹائمز ٹیچرس کا والیوم اتنا نہیں ہوتا کہ بچوں کو کلیئر انسٹرکشنز سمجھ آئیں. سو کلیئر ہونا ہے آپ نے, لاؤڈ اتنا کہ آپ کی پوری کلاس کو آواز آ جائے, اتنا لاؤڈ نہیں کہ ساتھ والی کلاس کو بھی, نیبرس کو بھی آواز جا رہی ہو, رائٹ. سو یو نیڈ ٹو بی لاؤڈ انف سو دیٹ ایوری بڈی کین لسن ٹو یو. آپ کو کلیئر ہونا ہے, سمپل لینگویج یوز کرنی ہے. اگین ماڈل دا انسٹرکشنز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں کنسیڈریشنز فار آفٹر گیونگ. اب آفٹر گیونگ کے بعد آپ کی مانیٹرنگ بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. مانیٹرنگ میں ابھی آپ کو بتایا کہ یس لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں بننا. لاؤڈ اسپیکر وہ جو مسجد میں لگا ہوتا ہے نا, اس طرح کا لاؤڈ اسپیکر نہیں بننا آپ کو. آپ نے انسٹرکشنز دینے کے بعد یو نیڈ ٹو آبزرو دیٹ دے آر آن دا ٹاسک. اب اس آبزرویشن میں اس کے لیے ہم اسپاٹ چیکنگ کا بھی ورڈ یوز کرتے ہیں. وہ آن دا ٹاسک چلے گئے نا, وی نیڈ ٹو ڈو دا اسپاٹ چیکنگ. ساتھ ساتھ دیکھیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز اگر تو کام کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ کی انسٹرکشنز کریکٹ تھیں, رائٹ. اچھا, آپ نے اپنی انسٹرکشنز کو بریک اپ بھی کر لینا ہے نا, چھوٹے چھوٹے. اور اگر یہ ہماری فیس ٹو فیس ہو رہی ہوتی نا, تو آئی ہیڈ اے ٹاسک ہیئر جس میں میں ٹیچرس کو انوالو کرتی کہ اب وہ یہ والی انسٹرکشنز ہیں تو ان کو افیکٹو بنا کے دکھائیں, اس کو اسمارٹ بنا کے دکھائیں. لیکن ابھی ایز آئی ٹولڈ یو ہم نے ایک پری کنسیڈریشنز دیکھی ہیں, ابھی ہم نے ڈیورنگ ڈائریکشنز والی کنسیڈریشنز دیکھی ہیں, اور پوسٹ کنسیڈریشنز میں اب آپ کی مانیٹرنگ آ گئی. مانیٹرنگ آف دا ایکٹیویٹی, مانیٹرنگ میں آپ اس کو اسپاٹ چیکنگ کر رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. اگین اب اس میں پوسٹ ڈائریکشنز میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کے بچوں کو کلیئرلی سمجھ نہیں آئی ہیں نا, تو آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا, اریٹیٹ بھی نہیں ہونا, اور یو نیڈ ناٹ ٹو بی ہوسٹائل. ہوسٹائل ٹرم کو ایسے کہیں گے کہ لائک اس کے خلاف نہیں ہو جانا, اس کو ڈس لائک نہیں کرنا. بچے کو نہیں سمجھ آئی تو یو نیڈ ٹو ٹیل ہم اور ہر, اس کو ریپیٹ کریں, اس کو ورڈنگ چینج کر کے بتائیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ہو گیا. پوسٹ میں سیلف ایویلیویٹ کرنا ہے. پھر آپ نے پوسٹ ڈائریکشنز کے بعد یو نیڈ ٹو سیلف ایویلیویٹ یور سیلف. سیلف ایویلیویشن کیوں ضروری ہے؟ ابھی جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ کے بچے آپ سے کویشچنس پوچھ رہے تھے, ان کو انسٹرکشنز کلیئر نہیں تھی, یا آپ نے ڈیورنگ اسپاٹ چیکنگ دیکھا دیٹ دے ور ناٹ فالوئنگ دوز انسٹرکشنز وچ یو ہیڈ گیون دیم, یا آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان سے وہ اس کے اکارڈنگ کام نہیں کر رہے. تو یو نیڈ ٹو تھنک کہ کیا کمی تھی, کیا وجہ تھی کہ وہ میری انسٹرکشنز فالو نہیں کر پائے, میرے ایسے کون سے ورڈز تھے جن کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. یہ میری سیلف ایویلیویشن ہوگی, اور میں نیکسٹ ٹائم اپنی جو بھی انسٹرکشنز ہیں اس کے اکارڈنگ پلان کروں گی, اس کے اکارڈنگ لکھوں گی. سیلف ایویلیویشن کے لیے اگین آئی وڈ گیو یو سم اسٹیٹمنٹس. آئی ہوپ اگر آپ کو یاد رہیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, اور اف یو کین نوٹ اٹ سم ویئر دیٹ از آلسو ویل اینڈ گڈ. You have to self-evaluate yourself on the lines that you will ask yourself, I prepare how I will deliver the instructions while lesson planning. میں نے پریپیئر کر لیا کہ میں نے انسٹرکشنز کیسے ڈیلیور کرنی ہے, میرا موڈ کیا ہے. لائک میں نے آپ کو بتایا پلے کارڈ ہو سکتا ہے, فلیش کارڈز ہو سکتے ہیں, میں بورڈ پہ بھی لکھ سکتی ہوں انسٹرکشنز, میں وربلی دے سکتی ہوں. مجھے اگین آئی ہیو ٹو سیلف ایویلیویٹ. I arrange students in groups or in pairs, or
मे बी इन ट्रियोज़, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना फर्नीचर भी सेट करना है. I have to make sure that I have my students' attention before I start to give instructions. I hand out materials at appropriate times. I speak clearly and pause appropriately when giving instructions. I use language at or below my students' current level of understanding. I use extra linguistic devices to aid meaning. I check for understanding before letting students start an activity. I monitor students after they start their activity. I am available if students need further help with instructions after an activity has started. So ये सारी चीज़ें मुझे सेल्फ इवेल्यूएशन में हेल्प करेंगी. I will try my best कि in reply to this post, ये जब upload हो जाएगी तो I will share this self evaluation points with you. और जो हमारा इंस्ट्रक्शंस का ब्रेकअप है वो भी आई विल ट्राई कि ये वो किसी तरह पोस्ट हो जाए, सो दैट यू कैन रिफ़र टू इट आफ्टर दैट. Okay, Akram Saab is saying when you have class of over 50 students, communication effectively may be a problem without audiovisual aids. It depends because मुझे नहीं लगता, हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ आई फील सो कि टीचर्स का वॉल्यूम खुद ब खुद वो इतना हो गया होता है या विद एफर्ट हो जाता है. मे बी मैं अगर सपोज़ मैं वर्कशॉप करा रही होती हूँ टीचर्स की, तो 30 to 40 टीचर्स होते हैं, तो आई नेवर यूज़ अ माइक. मेरी आवाज़ इतनी होती है कि वो सब तक पहुँच जाती है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके वोकल कॉर्ड्स ही, मुझे ऐसा लगता है, ऑल्दो आई एम नॉट अ साइंस टीचर, आई डोंट अंडरस्टैंड इट वेल, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो भी उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेन हो जाते हैं. हमारा ग्रेजुअली ना नॉर्मल वॉल्यूम ही आम लोगों से ज़्यादा हो जाता है. यू नो इट्स वेरी फेमस अबाउट टीचर्स कि टीचर्स का वॉल्यूम जो है वो आम लोगों से ज़्यादा होता है. तो मे बी हो सकता है ये प्रॉब्लम. उसके लिए यू नो आपको अगेन आई वुड से कि इनोवेटिव होना पड़ेगा. आपके पास अगर सपोज़ आपको लगता है कि एट द बैक ऑफ द क्लास आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, तो आप एक ग्रुप लीडर बना सकते हैं. जो आपकी बैक पे कोई एक ग्रुप बैठा हुआ या 2 ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनको वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को कैस्केडिंग कर दे, आपकी इंस्ट्रक्शंस को एको कर दे. एको मीन्स कि वो रिपीट ही कर रहा होगा ना, एको और तरह कैसे हो जाएगा, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को पीछे रिपीट कर सकते हैं, सो दैट एवरीबडी कैन लिसन. Right? So this was the pre-considerations, during and post-considerations for all the instructions to make them effective और classroom में उनको effectively follow भी कराने के लिए. अब मैं आपका वाइंड अप करती हूँ. येस, वोकल कॉर्ड्स कैन बी डैमेज्ड एज वेल, कुछ भी हो सकता है. येस, बहुत ज़्यादा लाउड बोलने से डैमेज भी हो सकती हैं. आई एग्री विद यू. मैंने आपको एक सजेशन दे दी, अगर किसी के पास कोई और सजेशन हो तो वो ज़रूर यहाँ कमेंट्स में पोस्ट कर दे. जो बाद में भी वीडियो देखें वो भी पोस्ट कर सकते हैं. राइट? सो अभी हम इसको रैप अप करेंगे. अभी इसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शंस की कंसिडरेशंस क्या क्या हैं. आई हैड इट विद मी, इफ़ यू कैन सी इट हियर. नहीं, ऐसे नहीं दिखेगा. आई वुड हैव टू रिपीट इट विद यू पीपल. इसको मैंने समराइज ऐसे किया है. 7 क्रिटिकल डायरेक्शन टूल्स हैं. 7 यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज 7. इसको इजीली फिंगर्स पे भी रिमेंबर कर सकते हैं. 7 क्रिटिकल टूल्स. ओके, थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद मी मंशा. ऐसा होता है और ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना है अपनी नॉर्मल लाइफ में ना, कि लोग कहते हैं कि टीचर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है. ओके, सो हमारी 7 critical direction tools हैं which we have to remember to make our instructions and directions effective. The first one is get the attention. Get attention of the students before you deliver the directions. It is very important. अगर आप बच्चों की अटेंशन गेन किए बगैर इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हैं तो दे आर यूज़लेस और आप अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हैं और आपको वो रेपिटिशन करनी पड़ेगी बाद में दोबारा. तो फिर उससे बेहतर है कि पहले आप बच्चों की अटेंशन गेन कर लें. उसके लिए देयर आर डिफरेंट वेज. यू कैन रेज योर फिस्ट, यू कैन क्लैप योर हैंड, you can be total silent, you can throw a ball or you can blow a whistle. आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग you can
devise the ways of gaining the attention. Number 2 is you need to tell them when to do and when to finish. Time batana is very important. You can tell them you have to start at the clap of hands. You have to start when I blow the whistle. You have to start when I close my fist, या whatever. और आपने उनको बताना है कि this is to be done within 5 minutes, this is to be done within 6 minutes, or whatever is the requirement of your activity, right? Third one है you need to clarify the launch button. अब होता क्या है कि अभी आपने एक सेंटेंस बोला होता है, अभी आपने दूसरा बोलना होता है, तो कुछ ओवर एफिशिएंट आपके बच्चे होते हैं, कुछ ओवर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो फटाफट पहले ही पूरी इंस्ट्रक्शन सुने बगैर ही स्टार्ट कर देते हैं. आप इन सर्विस टीचर्स हैं, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा हमारे साथ बहुत दफ़ा होता है. अभी मैंने एक बात करी है कि ये हमने करना है आज, अभी मैंने उससे रिलेटेड रिसोर्सेज भी नहीं दिए होते, तो कुछ बच्चे होते हैं कि वो बस करना स्टार्ट कर देते हैं. वो ये भी नहीं सुनते कि इस क्वेश्चन के 2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स हैं, अभी उसकी तो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट ही नहीं हुई. तो वो होता क्या है कि वो हाफ इंस्ट्रक्शन सुनी होती हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, बाकी की बात सुनते नहीं हैं और बाकी का काम रॉन्ग कर लेते हैं. सो उसके लिए एक लॉन्च बटन डिसाइड करना है कि ये मैंने जब ये कर देना है तो उसके बाद आपने स्टार्ट करना है. When I move back to my table, when I move forward to my table, when I move to my whiteboard, whatever, कोई भी किसी भी किस्म का आप लॉन्च बटन डिसाइड कर सकते हैं कि इस लॉन्च बटन के बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है, एक्टिविटी स्टार्ट करनी है. नंबर 4 इज़ you need to tell them that one step at a time हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं. I have already ये हमारे उसमें प्री इंस्ट्रक्शंस में था ना कि मैंने पहले डिसाइड कर लेना कि मेरी इंस्ट्रक्शंस कितने स्टेप्स में होंगी. सो 1 स्टेप एट ए टाइम आपकी इंस्ट्रक्शंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए दिस इज़ द 4th पॉइंट. 1 स्टेप एट ए टाइम. देन द 5th वन इज़ यू नीड टू रिमेंबर कि अब मैंने ये इनको डिसाइड किया था कि ये हमारा लॉन्च बटन है, तो अब मैंने ये लॉन्च बटन पुश भी करना है. ऐसा ना हो कि उसको पुश करना भूल जाएं. नंबर 6 इज़ यू नीड टू पॉज टिल द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेप. अभी बच्चे मेरे मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, तो मैं उसी दौरान सेकंड स्टेप नहीं बोलूँगी. मैं देखूंगी कि मेरे मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट स्टेप कर चुके, देन आई विल मूव टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेकंड स्टेप. अगेन आई टोल्ड यू दैट देयर आर एक्सेप्शनल केसेस इन एवरी क्लास. 1-2 बच्चे अगर सिर्फ पीछे रह गए हैं तो उनके लिए मैं बाकी सारी क्लास को डिटेन नहीं करूँगी. उन बच्चों को मैं फिर काउंसलिंग करके, कोई हेल्प करके, कोई गाइड करके बाकी बच्चों के साथ ले आऊँगी. फर्स्ट स्टेप इज़ डन with almost the maximum students, with almost the full class, then I will move to the second step. इसी तरह second step मेरे maximum बच्चे कर लेंगे, then I will move to the third step and I will guide and help those who are lagging behind. And the 7th one is step back or step onward. इसके लिए आपने अगेन यू नीड टू डिवाइस द प्रोसीजर्स. उसको आपने प्रोसीजर डिवाइस किया होगा कि अब ये स्टेप्स हो गए हैं, नाउ आई नीड टू स्टेप बैक, अब मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो गई हैं, या स्टेप ऑनवर्ड करना है मैंने. उसके लिए अगेन जैसे मैंने आपको कहा था ना, यू नीड टू इंक्रीज़ द चैलेंज, और वो रूटीन के साथ साथ आपके प्रोसीजर्स डेवलप हो जाते हैं, बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, वो इजीली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. स्टार्टिंग में देखें, अगर आपने ये उनको बताया ना, आज मैंने बताया कि इट मीन्स दैट यू नीड टू बी अटेंटिव, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको ये समझ नहीं आएगा. 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी तो वो उनको समझ आ जाएगा कि व्हाट डज दिस जेस्चर मीन. नाउ द टीचर हैज़ रेज्ड द क्लोज्ड फिस्ट, इट मीन्स दैट वी नीड टू बी अटेंटिव, इट मीन्स दैट वी नीड टू बी गुड लिसनर्स, वी नीड टू लिसन टू द टीचर. इसका मतलब भी यही है ना, क्लोज्ड फिस्ट का यही मतलब है दैट वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, वी आर ऑल अटेंटिव. इसका मीनिंग ही ये है. सो इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल डेवलप अ हैबिट, और वो आपके साथ आ जाएंगे, सेम पेज पे आ जाएंगे, आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे, राइट. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ. और एंडिंग पे एक नहीं बल्कि 2, देयर आर 2 टिप्स फॉर यू पीपल.
وہ 2 ٹپس یہ ہیں کہ آپ کو when the students have followed your instructions you can say them thank you. یہ ویسے بھی کرٹسی ہوتی ہے نا ہمارے لیے, کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کو تھینک یو کہتے ہیں. سو اف دے ہیو فالوڈ یور انسٹرکشنز سے دیم تھینک یو. اس کا بہت اچھا ریپو بنے گا آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور ان کو اگین جیسے ہم نے کہا تھا نا امپورٹنس فیل کرانی ہے, رسپانسبلٹی فیل کرانی ہے. یہ میں نے ان کو رسپانسبلٹی دی تھی تو میں نے, اب انہوں نے وہ رسپانسبلٹی پوری کر لی تو اب میں ان کو تھینک یو کر رہی ہوں. یہ ایک کرٹسی بھی ہو جائے گی اور ان کے اندر سینس آف امپورٹنس بھی آئے گی. ایک اور چیز, ٹیچ, فالو, کریکٹ, لاف اینڈ نیور بینڈ ود پروسیجرز سچ ایز دا ویٹنگ آف دا لانچ بٹن بفور اسٹارٹنگ ٹو فالو دا ڈائریکشنز. اب اس میں میں نے آپ کو ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں آپ کو 2 ٹپس دے رہی ہوں. دوسری ٹپ آپ کی کیا ہے کہ آپ نے اپنے جو پروسیجر سیٹ کیے ہیں ان کو ویور اس کے بعد نہیں کرنا. دا سیٹ پروسیجرز آر سیٹ فار ونس اینڈ فار آل. وہ کہتے ہیں نا کنسسٹنسی ہونی چاہیے, آپ کی مستقل مزاجی ہونی چاہیے. مستقل مزاجی ہوگی تو اسٹوڈنٹس کے اندر بھی مستقل مزاجی آئے گی, وہ اس کو فالو کریں گے اور اس کو سیریس لیں گے, رائٹ. اور انسٹرکشنس کو سیریس لینا ضروری ہے, آپ کا کنٹینیوسلی سیریس رہنا ضروری نہیں ہے. یو کین بی ہیومرس, یو کین کریک اے جوک وین ایور نیڈیڈ. آپ اس کو ایز این آئس بریکر بھی یوز کر سکتے ہیں, رائٹ. So thank you for listening to me, and that's all for today. See you in another lesson, in another session with another topic of your interest and your benefit again. And I would like to